سب سے پہلے بات کریں گے دوستی کی۔ پاک چین دوستی کی ایک اعلیٰ مثال تب قائم ہوئی جب چین کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں کون سی نئی دوستیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پرانی دوستیاں بحال کرنے کی بھی کیا کوشش ہے، یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چینی وزیر اعظم کی، جنہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو کسی قوم یا مذہب سے منسلک کرنا درست نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم گیلانی کا کہنا تھا کہ پاک چین تعاون ہمیشہ جاری رہے گا، جبکہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم پاک چین دوستی پر متحد ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کے اعزاز میں خطبہ استقبالیہ دیا۔ چینی وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا آغاز السلام علیکم بھائی کہہ کر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پوری اتر چکی ہے۔ تمام فیصلہ کن لمحات میں پاکستان نے چین کی مدد کی ہے۔ وین جیاباؤ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دی ہیں۔ عالمی برادری کو پاکستان کی قربانیوں کی توثیق اور اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی جدوجہد میں زبردست قربانی دی ہے اور اہم خدمات سر انجام دی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس کی پوری توثیق اور بھرپور حمایت حاصل کرنی چاہیے اور پاکستانی کی اپنی انتخاب کردہ ترقی کی کاوشوں کا حقیقی معنوں میں احترام کرنا چاہیے۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن عوام اور حکومت یکجا ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں اور پورا اعتماد ہے کہ پاکستانی عوام مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ اس وقت پاکستان ایک کلیدی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کو بہت سی مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت اور عوام پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت عوام یکجا ہو کر سازگار حالات پیدا کرنے اور ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری آپ کی کوششوں کا اطراع رکھتی ہے اور آپ کو اس کی وسیع ہمدردی اور حمایت حاصل ہے۔ چینی وزیر اعظم نے تقریر کے اختتام پر پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ چین پاک دوستی زندہ باد۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو کئی تنازعات کا سامنا ہے، لیکن پوری قوم چین کے ساتھ دوستی پر متحد ہے۔ Mr. Prime Minister, we in Pakistan have a lot of issues. پاکستان میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ہم بہت سے اختلافی معاملات کا شکار ہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس پر کوئی اختلاف رائے نہیں، اور وہ ہے چین کے ساتھ ہماری دوستی۔ Controversy. There is no difference of opinion, and that is our friendship towards China. انہوں نے کہا کہ یہ پہلا اور تاریخی موقع ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز آج صبح ہی صبح پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں، یہ ان کی چین سے دوستی کا ثبوت ہے۔ Because in my living memory, this house has never met so early in the morning. It is one huge and very laborious exercise getting members into this house even at 10 or 11 o'clock, which is the normal working time for the parliament. For members to come from each nook and corner of this country, from every province, at 8 o'clock in the morning, this is a reflection and manifestation of the love and esteem which the people's representative holds. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عالمی امور پر چین کے اصولی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ چین خطے میں استحکام کے لیے مضبوط سہارا ہے۔ China's moral voice. عالمی امور پر چین کا اصولی موقف اور اخلاقی اثر و رسوخ سے ہی خطے کا عزت و وقار ہے
اور چین کا کردار خطے میں استحکام کا مضبوط سہارا ہے. دنیا کو ابھی چین سے بہت کچھ سیکھنا ہے. The world has a lot to learn from China. چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے اپنے دورے کے اختتام پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید. سید صاحب، پہلا سوال یقینی طور پہ آپ سے تعلقات کے بارے میں کریں گے. چینی وزیر اعظم کے اس دورہ پاکستان سے تعلقات کو جو ایک نئی چہک ملی ہے، تجارت مزید بڑھی ہے، مزید نئے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، عوامی رابطوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کس طرح سے مزید فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پہلے تو آپ کو السلام علیکم، اور جیو کے سب ویئرز کو میری طرف سے السلام علیکم اور بڑی مبارکباد کہ یہ ایک نہایت ہی کامیاب اور منفرد دورہ ہوا ہے، جس سے پاکستان کے قومی مفاد اور پاک چین دوستی کو ایک نئی وسعت ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ میں تو گورنمنٹ کو درخواست کروں گا کہ ایک نادر موقع ملا ہے کہ چین اب ہمارے پاکستان کے اندرونی استحکام، اقتصادی ترقی میں شامل ہے. $30 ارب کا وعدہ کیا ہے. چینی وزیر اعظم نے کہا سارا وعدہ پورا ہوگا. ایک قومی ٹاسک فورس بنائی جائے، اس کو فاسٹ ٹریک میں جتنے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عمل درآمد کے لیے، تعلیم ہو، توانائی ہو، تجارت ہو، بینکنگ ہو، چینی زبان ہو، میڈیکل ہو، ہر حوالے سے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں تاکہ پاکستان کی عوام کی خوشحالی میں اور اقتصادی ترقی میں چین بالکل شامل ہو ہمارے ساتھ. مجھے ایسا دونوں ملکوں کے درمیان جن معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور تعاون کی جو نئی راہیں کھلی ہیں، آپ کے خیال میں یہ پاکستان میں معاشی ترقی میں کتنا معاون ثابت ہوں گی؟ دیکھیں جی، اس وقت چین سب سے بڑی تیز رفتار اقتصادی قوت ہے، ابھرتی ہوئی قوت ہے، ہمارا درینہ دوست ہے، اور چین کی معیشت اس پر دوسرے نمبر پر آ گئی ہے امریکہ کے بعد. تو اب چین نے اتنا کمٹمنٹ کر دی ہے پاکستان کے ساتھ، اور کمٹمنٹ صرف آج کے لیے نہیں، آئندہ 5-10 سالوں کے لیے پکی کمٹمنٹ کر دی ہے، اور ہر شعبے میں کر دی ہے انہوں نے. تو اس شعبے کو زراعت ہو، معیشت ہو، بینکنگ ہو، بینکس بھی کھل رہے ہیں ان کے کراچی اور اسلام آباد میں، اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملا ہے. IMF سے بھی جان چھڑائیں. کل رات کو میں ضیافت میں تھا چینی وزیر اعظم کی جو ایوان صدر میں تھی، تو چینی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان کی جو وقار اور سالمیت اور آزادی اور سیلف اونڈ ڈیولپمنٹ کہ خود اپنے طریقے سے جو ترقی کی جائے، یعنی کہ باہر سے اپنا لیں کوئی ڈکٹیشن، خود کریں، اس پر ہم چین پاکستان کا ساتھ دے گا. تو انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، انہوں نے جو معاہدے سائن کیے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نئی راہ کھلتی ہے، نیا آپشن کھل گیا ہے. دباؤ کا بھی مشترک مقابلہ کریں گے. اور چینی وزیر اعظم نے پاکستانی قوم کو نہ صرف متحد کر دیا ہے بلکہ پاکستانی قوم کو ایک نیا خود اعتمادی دے دی ہے آج کی تقریر کے بعد اور اس دورے کے نتیجے میں. تو اس کو ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو اور پاکستان میں اندرونی استحکام بھی ہو اور اقتصادی ترقی بھی ساتھ ساتھ ہو. اچھا سید صاحب، پاکستان کو درپیش اگر سب سے بڑے چیلنج کی بات کر لی جائے تو یہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ. چین کا جتنا مضبوط اور جتنا مستحکم مقام ہے عالمی برادری میں سب جانتے ہیں. اب آج پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر اعظم یہ کہہ گئے ہیں کہ عالمی برادری کو پاکستان کا جو کردار ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی توثیق کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو پاکستان چین کے اس مقام سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی عالمی برادری میں یہ ووٹ جیتے؟ لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ چاہے اوباما ہو یا فرانس کا سرکوزی ہو یا جرمنی کی مرکل ہو، سارے اس خطے میں آئے، ہندوستان گئے، پاکستان نہیں آئے، حالانکہ پاکستان کو بظاہر اپنا حریف کہتے ہیں. چین نے ہندوستان کی مخالفت کے باوجود، ان کے تحفظ کے باوجود پاکستان کا دورہ کیا، حالانکہ ہندوستان کہتا تھا صرف ہندوستان آئے، لیکن چینی وزیر اعظم پاکستان آئے. دوسری بات جو چین نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں، دورہ معیار کو مسترد کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو دہشت گردی کے اسباب ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے. تو یہ پاکستان کے موقف کی، چاہے ممبئی ہو یا کشمیر ہو، اس کی تائید کی ہے بھرپور طریقے سے. اور چین اب عام ملک نہیں، ایک بہت بڑی آواز ہے، ایشیا کی آواز ہے، عالمی قوت کی آواز ہے. اور اب انہوں نے پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ نتھی کر کے، باقی لوگ جدا کرتے ہیں کہ ہندوستان کا مقام اور ہے، پاکستان کا مقام اور ہے، انہوں نے برابری کا ایک نیا بیلنس دے دیا پاکستان ہندوستان کو، جنوبی ایشیا کے حوالے سے بھی اور عالمی سیاست کے حوالے سے بھی. اور اب پاکستان سید صاحب چین کے اخلاقی اور سفارتی تعاون سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب چاہے مسلم دنیا کے فورم ہو، چاہے جنوبی ایشیا کے فورم ہو، اور چاہے عالمی سیاست کے فورم ہو
جس میں امریکہ، روس، یورپ اور چین کا اہم کردار ہے، چین کی پشت پناہی سے اور چین ہمارے ساتھ جو شانہ بہ شانہ کھڑا ہے، پاکستان کی آواز میں زیادہ پختگی آنی چاہیے، زیادہ مضبوطی آنی چاہیے اور زیادہ خود اعتمادی آنی چاہیے۔ یہ جو ہم خوف سے ڈرے رہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ یا IMF یہ اب اس سے باہر نکلے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پکی طرح کھڑا ہے، کھل کے کھڑا ہے، ٹکا کے کھڑا ہے، اور چین اور پاکستان مل کے ایک مشترکہ موقف اختیار کریں، اور جو موقف انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی سلامتی کونسل کی انڈیا کی سیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان اور چین کا ایک مشترکہ مفادات بھی ہیں اور مشترکہ خیالات بھی ہیں، تو اس سے بڑی تائید کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے اس موجودہ مشکل وقت میں۔ بہت شکریہ آپ کا مشاہد حسین سید، جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ چین کے وزیراعظم ون جیاباؤ پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے کے بعد واپس وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ چکلالہ ایئر بیس پر وزیراعظم گیلانی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر وفاقی وزراء نے ان کو الوداع کہا۔ چینی وزیراعظم کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 15 ارب ڈالرز کی 4 مفاہمتی یادداشتوں، 17 معاہدوں اور ایک جوائنٹ وینچر پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور آپ مناظر براہ راست پاک چین دوستی کے بعد اب کچھ ذکر کرتے ہیں سیاسی دوستیوں کا۔ صدر آصف علی زرداری نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے طویل ملاقات کی ہے، لیکن JUI فے کے ترجمان کے مطابق صدر انہیں حکومت میں واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کا فیصلہ